پاکستان نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر پروپیگنڈے کو زمین بوس کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہوئی نہ غیر مؤثر ہے، اس کی اہمیت برقرار ہے۔ امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کرتا ہوں، ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ کے ایران پر حملوں میں شدت آ گئی۔ امریکی فوج کی ایران پر بڑے فضائی حملے کی ایک اور لہر، کمانڈ کنٹرول، دفاعی تنصیبات، ساحلی نگرانی مراکز کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا ایرانی شہر سمنان پر ایک بار پھر حملہ، سمنان ایئرپورٹ کی مرکزی عمارت اور ایک ذخیرہ گاہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں محدود نقصان ہوا، رہائشی علاقے محفوظ رہے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق بندر عباس میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی فوجی صلاحیت ہدف ہے۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر جوابی حملے، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ آپریشن کے 10ویں مرحلے میں ریڈار، پیٹریوٹ دفاعی نظام اور ایندھن کے ذخائر نشانے پر آ گئے۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ علی السالم ایئر بیس پر امریکی فوجیوں کے اجتماع اور ابتدائی وارننگ، ریڈار پر میزائل برسائے۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ڈرون حملے، مواصلاتی اور ریڈار نظام ہدف۔ پاسداران انقلاب کا قزاقستان میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج اتارنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ٹرمپ کا ایرانی جزائر پر قبضے کے لیے فوج بھیجنے پر غور جاری۔ آبنائے ہرمز کے قریب واقع ایرانی جزائر پر امریکی زمینی فوج اتارنے کا امکان ہے۔ ایران کو جلد شکست دی جائے گی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں۔ ایران کے حکام سے مذاکرات اور معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ ایران نے ایک امریکی شہری کو رہائی دی، جس خاتون کو رہا کیا گیا اسے جو بائیڈن دور میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی خاتون ایران سے باہر جا چکی، محفوظ اور اچھی حالت میں ہے۔ ایران کے خیر سگالی کے اس اظہار کو امریکہ سراہتا ہے۔ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا اعلان، کہا ہزاروں فوجی بھیج کر حکومتیں گرانے کا دور ختم ہو چکا۔ امریکہ دیگر ممالک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ فوج سے نہیں کرے گا۔ اگر ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ایک قلیل المدتی مقصد تھا۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی، پاسداران انقلاب کا مشرق وسطی سے تمام توانائی برآمدات روکنے کا اعلان، کہا امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے راستے بند کر دیں۔ توانائی کی برآمدات سب کے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں۔ ایرانی حق حکمرانی تسلیم کرنے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، امریکہ نے دوبارہ بحری ناکہ بندی کر کے مفاہمتی یادداشت کو ختم کر دیا۔ ایرانی سفارتکاری کا راستہ ترک نہیں کرے گا، لیکن امریکہ کے ساتھ نئے مذاکرات کا آغاز بھی نہیں کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کے قیام تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان WAICO کے بانی رکن کی حیثیت سے معاہدے پر دستخط کرے گا۔ نائب وزیر اعظم ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس اور عالمی AI گورننس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار کی چین اور دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس، گندم کی پیداوار، ذخائر، دستیابی اور ضروریات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اضافی گندم کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی، کہا حکومت غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔